أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ اس مقام پر اللہ کریم جو خرچ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اس آیت کا انداز بیان اور اس آیت کا اختتام بہت بڑا پیغام دے رہا ہے۔ یعنی خرچ اس دن سے پہلے کر لو جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستیاں ہوگی اور نہ کوئی سفارش چلے گی۔ ہمارے دیے میں سے خرچ کرو۔ والکافرون هم الظالمون، اور آگے فرمایا کافر بہت ظالم ہیں۔ اب کیسے سمجھ آئے گی یہ آیت کہ کہاں خرچ کرنے کا، کیسے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو یہ خرچ فی سبیل اللہ، جہاد جیسی عبادت کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیونکہ سورہ البقرہ میں جہاں انفاق فی سبیل اللہ شروع ہوتا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہاں پر سب سے پہلے حکم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے زکوٰۃ کا حکم تو ہوتا رہا اور وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس کا ذکر تو ہوتا رہا، لیکن اچانک قاتلوا فی سبیل اللہ کے بعد انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، وہاں آیت کے اندر حق کے دفاع استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے وہی آیت ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، کیونکہ آگے لفظ ہے ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یعنی اگر خرچ نہیں کرو گے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یعنی کوئی ملک بھی اپنے دفاع نہ تیار رکھے، اس دفاع کے لیے خرچہ نہ کرے، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی مسلمان، تو یوں سمجھیے اپنے آپ کو ہلاکت میں تو ڈال رہا ہے، کیونکہ کافر جو ہے تم پر حملہ آور ہوں گے، تمہیں ماریں گے تو وہ اپنے اسباب استعمال کر رہے ہوں گے۔ تم سے جتنا ہو سکے انفرادی یا اجتماعی، یہ اب اللہ کریم نے ہمیں توفیق دینی ہے، راہیں کھولنی ہے انشاءاللہ، لیکن ہمارے ذمہ اپنی جان تو ہوتی ہے نا، کیونکہ قرآن میں بار بار مختلف پیرایوں کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ اپنا خیال پہلے کرو، پہلے اپنا فریضہ پورا کرو، حتیٰ کہ ایک دفعہ تو یوں فرمایا کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، کہ تمہارے ذمہ تمہاری اپنی جانیں ہیں۔ یعنی انفرادی طور پر تو حق کے دفاع بندہ استعمال کرے نا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا یہ حکم ہے سورہ البقرہ کے اندر حق کے دفاع کے لیے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دو جگہ پھر آیا اسی سورہ البقرہ کے اندر، یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک ماذا ینفقون کے ساتھ۔ اس کے اندر کیا خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں، یہ جو ہے عمومی حالات کے اندر پھر جو ہے ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ وہ امور انتظامیہ، امور مصلحہ، امور تدبیریہ، امور جدلیہ، اس کے اندر ذکر ہے۔ اور پھر اچانک من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، یہ قاتلوا فی سبیل اللہ دوبارہ آیا اور اس کے ساتھ ہی آیا۔ یعنی یہ جو تم مال اللہ کی راہ میں دو گے اپنے مسلمانوں کی ترویج اور ترقی کے لیے اور دشمن سماج کو کمزور کرنے کے لیے تاکہ وہ دہشت نہ پھیلا سکیں مسلمان علاقوں میں، تو یہ اللہ کریم کے ہاں تمہارا قرض چلا گیا ہے۔ اور جب اللہ کریم قرض واپس کریں گے نا، پھر اس کی عمدگی کی تو بات ہی کیا ہے، وہ اللہ کریم خصوصی درجات کے ساتھ مالا مال فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ 5ویں دفعہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلہ ولا شفاعہ، یہ دوبارہ آیا۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یہ جہاد کے نظریے کے تحت اپنے پاس خرچ جمع رکھنا اور پھر
کوئی بھی چیز ایسی جو دفاع کے لیے ضرورت بنتی ہے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے ضروری بنتی ہے، مسلم معاشرے کی حفاظت کے لیے ضروری بنتی ہے، پھر اس کے اندر اس جمع شدہ کو خرچ کرتے رہنا۔ اور پھر لفظ جو ارشاد فرمائے ہیں ان کی طرف تدبر کریں کہ لا بیع، اشارہ کر دیا کہ اب تمہارے پاس بے شراء کے مقام ہے، خرید و فروخت کریں، تجارت کر سکتے ہیں، تجارت کے ذریعے مال کو بڑھائیں، اس کو چڑھائیں اور پھر وہ فی سبیل اللہ کے لیے جمع کریں۔ اور دوسرا ولا خلہ، اشارہ کر دیا کہ تمہاری دوستی اور برادری ایسی ہے کہ تم ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہو، تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تعاون کرو کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو جائے اور وہ جمع کر لے فی سبیل اللہ کے لیے۔ یعنی دوستی کی بنیاد پر بھی کسی کو اس لیے دو کہ وہ فی سبیل اللہ کے لیے اگر کام کر رہا ہے، فی سبیل اللہ کے لیے جمع کر رہا ہے، کچھ تمہیں پتہ چل گیا ہے، تو پھر اس دوستی کا فائدہ اٹھاؤ اور اس کو دو، وہ تمہارا مال قبول کر لے گا۔ ورنہ تو مال حلال قبول کرنے والے ہی موجود ہوتے ہیں، مال حرام کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ کسی مال کے اندر ذرا بھی شک پڑ جائے یا مال کے اندر خوشی نہ ہو تو پھر وہ اللہ اپنے راہ میں آنے ہی نہیں دیتا۔ تو فرمائے اس خلت اور دوستی سے فائدہ اٹھاؤ جو دین کی بنیاد پر مسلمانوں کے دفاع کے لیے چل رہی ہے۔ اگر وہاں تمہیں بلایا جا رہا ہے تو وہاں مال جمع کراؤ۔ اور پھر ایک شفاعہ ہے کہ تمہاری دوستی نہیں ہے لیکن کسی واسطے کے ذریعے تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہاں پر یقیناً وثوق کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ وہاں مال جمع ہوتا ہے یا وہاں مال دیا جاتا ہے اور وہ اسلام کے حق دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہاں بھی تم پہنچاؤ۔ یہ تین صورتیں ارشاد فرما کر اس پر تنبیہ فرمائی کہ پھر ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس کے اندر یہ تینوں صورتیں نہیں ہوگی، نہ بیع ہوگی، نہ دوستی ہوگی اور نہ سفارش ہوگی، یعنی خرید و فروخت، دوستی، سفارش، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کریم خرچ کرنے کے لیے جو انعامات دے رکھے ہیں وہ سامنے جو آ رہے ہوں گے تو اللہ کریم سے بندہ پھر دعائیں اور درخواستیں کرے گا، کاش مجھے یہ موقع پہلے مل گیا ہوتا۔ سورہ المنافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کر لو۔ سورہ المنافقون میں ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ ابھی خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، موت آ جائے اور اس وقت تم دیکھو انعامات اور ان کے احترام جو خرچ کرنے والے تھے اسلام کو بچانے کے لیے، تو تم کہو کہ کاش ہمیں اللہ کو مہلت دی ہوتی تاکہ ہم بھی خرچ کرتے، یہ تو موت جلدی آ گئی ہے۔ اور حیران یہ ہو جاتے ہیں کہ یہ آیت سورہ المنافقون میں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم سماج میں رہنے والے وہ اگر فی سبیل اللہ کے دفاع کے لیے خرچ نہیں کریں گے تو وہ منافق شمار ہوں گے عند اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب مومنوں کو ان آیات کے بعد اپنے حق کے دفاع کے لیے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کوئی نہ کوئی صورت شکل کابینہ ضرور اپنانی چاہیے، کوئی صورت ضرور اپنانی چاہیے، اور نہیں تو کم از کم اکیلے میں حق دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرے، کوئی نہ کوئی چیزیں خریدے، کوئی نہ کوئی خرچہ کرتا رہے یا کسی جگہ پہنچائے تاکہ وہ اللہ کے دین میں استعمال ہو، اور کفر جو ہے ظلم و تشدد سے ہمارے ہاتھ باندھ کر رکھ دے اور پھر دفاع کے لیے کوئی چیز بھی استعمال نہ ہو۔ یہ ہیں وہ آیات جو براہ راست اللہ کریم حق دفاع، مومنوں کی عظمت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرنے کا جن میں حکم فرماتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔